اس مسئلے کو بھی دماغ میں بٹھا دیں کہ جب آدمی مرتا ہے، یعنی اگر اس کی موت کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، تو وہ تو سیدھا جہنم جائے گا، نہ اس کے لیے جنت ہے، نہ شفاعت ہے، نہ کوئی چیز۔ اگر ایک آدمی خالص ایمان پہ ہے اور اعمال صالحہ ہیں، یا شہید ہے، صدیق ہے، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے الحمدللہ۔ اب صرف مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ آدمی مسلمان ہے، ایماندار ہے، لیکن مرتکب کبیرہ ہے، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنی، زنا ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، کسی نیک عورت پہ یا نیک مرد پہ تہمت لگانا، یا جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے پیٹھ دکھا کے بھاگتے، سب کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اس کے کبیرہ گناہ ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس نے توبہ کر لی۔ اگر کر لی تو من تاب تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ توبہ کا دروازہ الحمدللہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے اور قرآن کی آیات مبارک میں بھی ہے کہ ابلیس لعین کو جب اللہ نے مردود کر دیا، ملعون کر دیا، مطرود کر دیا، جنت سے نکال دیا، تو اس نے کہا کہ میرا مولا آپ نے مجھے تو نکال دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو سب مخلوق کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک المخلصین۔ ہاں تیرے جو خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ کوئی میرے داؤ سے، میرے وسوسے سے، میرے فتنے سے نہیں بچ سکے گا، چونکہ میرا فتنہ ہر طرف سے ہوگا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، عن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اور شیطان کا جو مکر ہے اللہ تبارک محفوظ رکھے، اس کے وساوس ایسے ہیں، اس کے جال ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ نہیں بچ سکتا، اللہ کی مدد کے سوا۔ اور اس نے قسم بھی کھائی تھی، یعنی اللہ کے سامنے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ دیکھو ابلیس ہے، ملعون ہے، لیکن قسم اللہ کی کھاتا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں، کبھی پیر کی قسم ہے، کبھی پیر کے آستانے کی قسم ہے، کبھی کسی درگاہ کی قسم ہے، کبھی اپنے بیٹے کی قسم ہے، کبھی اپنے آنکھوں کی قسم ہے، کبھی اپنے رزق کے اڈے کی قسم ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ابلیس ہے، ملعون ہے، لیکن قسم اللہ کی کھا، فَبِعِزَّتِكَ، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے غلبے کی قسم، تیرے قدرت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جواب میں فرمایا کہ بدبخت فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا جاؤں گا۔ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے
کہ میرے مدنی پاک کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کرتا ہے کسی گناہ سے تو گویا اس کا وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کے نام عمل میں ہم لکھ دیں گے اس نے گناہ کیا پھر توبہ کی۔ فرمایا لانا جب میں نے معاف کر دیا ہے تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے توبہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ آدمی 70 سال زنا کرے، شراب پیے، توبہ کرے، دروازہ کھلا ہے، معافی مل جاتی۔ اچھا توبہ کر کے اگر توڑ بیٹھتا ہے یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ ایک دفعہ توبہ کی توڑ لی اب کیا فائدہ؟ نہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ جتنا دفعہ مرضی آئے توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، باز آ جتنی دفعہ گناہ کر چکے ہو توبہ کر چکے ہو پھر بھی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ تواب۔ اللہ کی صفات کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟ اللہ عالم یا نہیں کیا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء، وہ تو ہیں لیکن اللہ کی رحمت کا مقام دیکھیں کہ وہ گناہ کے بعد توبہ کر رہا ہے تو اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ انسان ہے نا۔ اس لیے صحیح حدیث میں اللہ افرار توبت عبد، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فَشْهَدُوا مَلَائِكَتِي، میرے فرشتے دیکھو، ان عبدی علم ان لہ رب سیغفر الذنوب، میرے بندے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے تو میرے آگے جھکا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ تو یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جیسے کعبہ دکھلا دیا ہے، مدینہ دکھلا دیا ہے، صفا مروہ دکھلا دی ہے، مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے، یا اللہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم امت محمد مصطفیٰ ہیں اور یہی صفا کی پہاڑی ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرما اور ہمیں غلط عقیدوں سے، بدعات سے، احداث سے، اہوا سے محفوظ فرما۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ جو انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، مرسلین یا رسول ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت سے جنت چلے گئے نا۔ اچھا ایک آدمی ہے اس کے اعمال صالحہ بھی ہیں لیکن اعمال سیئہ بھی ہیں، جب تولی گئی تو اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، وہ بھی جنت گیا۔ اب مسئلہ ان کا ہے کہ حضور کی امت ہے، کافر بھی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، لیکن گناہ گار ہے اور توبہ بھی نہیں کر سکا۔ اب مسئلہ اس کا ہے، غور کریں گے تو سمجھ جائے گا بات۔ اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر اس نے گناہ کیا ہے، آدمی مسلمان ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن گناہ سے توبہ بھی نہیں کر سکا، جیسے مثلا اللہ نہ کرے کوئی بندہ نشہ پیتے ہوئے نشے میں ہی مر گیا، توبہ کب کرے گا؟ وہ تو نشے میں ہے، دیکھا نہیں آپ نے ہیروئن والے اور کوکین والے اور شراب والے اور چرس والے اتنے مدہوش بے ہوش ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی دنیا جہان کا بھی پتہ نہیں ہوتا، توبہ کہاں کرے گا؟ اسی طرح اگر خدا نہ کرے کوئی ڈاکہ مارنے گیا، گھر والے جاگ گئے، گولی ماری مر گیا، کہاں توبہ کرے گا؟
اب اگر گناہگار ہے اور توبہ بھی نہیں کی ہے تو اس کا کیا ہوگا قیامت میں؟ اب سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور حضور نے بھی فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں نا، ان کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ وہ حضور کی شفاعت سے نکلیں گے، لیکن انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اللہ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے اور اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی، پھر شفاعت سے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر، اسی لیے حکم ہے کہ رات کو سوتے ہوئے باوضو سو جائیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، آخری صورتیں پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ لیں تاکہ اگر موت نیند میں بھی آ جائے تو موت ایمان پہ ہو۔ اور ایک سب سے آسان وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، صحیح حدیث میں ہے کہ جو بندہ کسی بازار سے گزرے، جیسے آپ گھر جائیں گے، حرم جائیں گے، ہوٹل میں جائیں گے، آپ کسی بازار سے گزریں گے، اور اگر وہ اسی چلتے چلتے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کو 1000 نیکیاں بھی دیں گے اور 1000 گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اب چلتے چلتے پڑھ لو، کیا تکلیف ہے؟